دربار مصطفیٰ کی حاصل ہو جب حضوری، پیش نظر ہو جس دم وہ بارگاہ نوری۔ آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا یقین جمیل۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے کئی اعزازات عطا فرمائے اور کئی اوصاف اور خوبیاں آپ کے وجود مسعود کے اندر مرتب فرمائی۔ ان میں ایک خوبی یقین کامل بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ خوبیاں اپنے نبیوں کو عطا فرمائی ہے۔ کسی بھی نبی میں کوئی قابل نفرت بات، عیب اور خامی نہیں تھی۔ تمام انبیاء مختلف درجات کے اوپر فائز تھے اور اعلیٰ کمالات سے متصف تھے۔ پھر خالق کائنات جل وعلا نے بعض انبیاء کرام علیہ السلام کو بعض پر فضیلت بھی عطا فرمائی ہے۔ یہ قرآن اس کے اوپر ناطق اور شاہد ہے۔ تلک الرسول فضلنا بعدهم علی بعد، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ویسے تو نفس نبوت میں تمام انبیاء برابر ہیں، لیکن اوصاف و کمالات کے اعتبار سے بعض کو بعض پر فضیلتیں۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام فرمایا، کلام کر کے اس کو اعزاز اور عزت بخشی۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جس کو اللہ نے سب درجوں ہی بلند فرما دی ہے۔ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء میں سب سے زیادہ نوازا ہے، وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے آپ کو افضل الرسل، قائد الانبیاء، سید الانبیاء، سرور انبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عزت و وجاہت اپنے پیارے خلیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو بھی عطا فرمائی۔ مخلوق میں بے پناہ مقبولیت اور مرکزیت جناب خلیل کو ملی، اس کے اوپر بھی قرآن نے گواہی دی۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اس کے رب نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے بھی ان باتوں کو پورا کر کے دکھا دیا۔ اللہ نے اعزاز کیا عطا فرمایا، فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم اس کے بدلے میں تمہیں امام یعنی پیشوا اور مقتدا بنائیں گے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت مرکز الملل اور نقطہ اتصال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے نوح اور ابراہیم کو رسول بنا کے بھیجا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، نبوتیں اور کتابیں جناب ابراہیم کے بعد جس کو بھی ملی ہے وہ آپ علیہ السلام کی اولاد کو ملی ہے، یعنی کہ آپ کی اولاد سے سارے پیدا ہوئے جتنے بھی انبیاء۔ یہ چار کتابیں مشہور آسمانی، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے، یہ انہی کو ملی ہے جو جناب ابراہیم کی اولاد سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بعد والی شریعتوں میں سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو باقی رکھا۔ مفسرین نے لکھا ہے
سب سے بڑا اعزاز جناب ابراہیم کے واسطے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے خلیل کی اولاد سے پیدا فرمایا. سب سے بڑا اعزاز یہ. وہ جد اعلیٰ اور جد امجد حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی موافقت کا حکم ارشاد فرمایا. قرآن کہتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم نے وحی کی پیارے محبوب تیری طرف، ہم نے تجھے بتایا کہ دیکھ دین کے اصول اور فروع اس دین کے وہی ہیں جو دین ابراہیمی کے تھے. ان اتبع ملت ابراہیم، پیارے محبوب ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے. اور ابراہیم کون ہے؟ حنیفا، جو ہر باطل سے جدا ہے. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم نے کبھی شرک نہیں کیا، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. باری تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اس کا قرب چاہنے والے اس کے خلیل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کو اپنائیں. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا قل، پیارے محبوب کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے. فاتبعوا ملت ابراہیم، ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سبھی خوبیاں اس قابل ہیں کہ انہیں اختیار کیا جائے، ان کے اوپر عمل کیا جائے. ایک خوبی جس کی ہمارے اس دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے وہ ہے یقین. یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر بندے کو یقین کی دولت مل جائے، یہ دنیا امید کے سہارے قائم ہے. اور یقین بندے کے ایمان کے واسطے ایسے ہے جیسے بدن کے اندر روح کی حیثیت ہوتی ہے. اگر بندے کے ایمان کے ساتھ یقین نہ ہو تو بندے کا ایمان کھوکھلا ہوتا ہے. تو یہ ایمان اس کے اندر یقین روح کی حیثیت رکھتی ہے. اس وجہ سے یقین کے اندر ترقی کی دعا بھی کرنی چاہیے. اور پھر وہ اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے یقین کی دولت سے مالا مال کیا، ان کے کارنامے جو یقین کی بدولت دنیا کے اندر آج زندہ ہے، ان کو پڑھنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے. یقین کہتے ہیں یقین اس علم کو کہتے ہیں جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہ ہو، اس کو یقین کہا جاتا ہے. یعنی وہم بھی نہ ہو اس یقین کے بارے میں، اس جو بندے کے ذہن کے اندر پیدا ہو چکا ہے، تو بندہ اس کو پختہ دل کے ساتھ قبول کرے، عزم مصمم کے ساتھ قبول کرے. بندے کا یقین کیا ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے، وہ اس کی ذات موجود ہے، وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اور ہر شے کے اوپر قدرت رکھتا ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، جو چاہتا ہے وہی حکم دیتا ہے. اور ان اللہ یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. یہ بندے کا یقین ہونا چاہیے. یقین کے مختلف درجے ہیں. جس طرح ایمان بندے کا مضبوط اور کمزور ہوتا ہے، یقین بھی بندے کا ایسے ہی کبھی مضبوط ہو جاتا ہے، کبھی کمزور ہو جاتا ہے. یقین کی ایک خوبصورت مثال سنیے. جن لوگوں نے یقین کیا تو ان کا نام اس یقین کی وجہ سے آج بھی زندہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم معراج سے واپس آئے، لوگوں کو بتایا اللہ تعالیٰ نے مجھے رات یہاں سے لے کر وہاں تک سیر کروائی، سب کچھ گنوا دیا. کچھ بے یقین لوگ بھی تھے نا، جن کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک بشر اس لبادے کے اندر اور اس پیکر کے اندر یہ مسجد حرام سے جائے، مسجد اقصیٰ پہنچے، پھر پہلا آسمان دوسرا، ساتوں آسمانوں کی سیر کرے، جنت بھی دیکھائے، دوزخ بھی دیکھائے، اور پھر اسی بستر سے اٹھ کے لوگوں کو کہے کہ میں جسم کے ساتھ گیا تھا. یہ ہماری عقل اس کو تصور نہیں کرتی، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جملہ انہوں نے بطور تانا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دہرایا کہ تمہارے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے. سنیے ذرا یقین کامل کی مثال کیا ہے.
آپ فرمانے لگے انی لأصدقہ فیما ہوا ابعد من ذلک، تم یہ بات کرتے ہو، اگر اس سے بھی کوئی بڑی بات تم آ کے ان کے متعلق مجھے کہتے، میں اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تم نے چھوٹی بات کہی، ابعد من ذلک، اس سے بھی کوئی بڑی بات ہوتی تم مجھے کہتے ان کے بارے میں تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ وہ جملہ تھا جس کی بدولت ابو بکر صدیق اکبر کہلائے، صدیق اکبر۔ اور دوستو اس طرح کی کئی مثالیں شرع کے اندر موجود ہیں۔ قرآن و سنت کی متعدد نصوص سے معلوم ہوتا ہے یقین وہ عظیم الشان دولت ہے جو رب تبارک و تعالی اپنے پیارے بندوں کو ہی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں یقین والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں، بے یقینیاں واسطے میں یقین کرنے والوں کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے وجود کے اوپر دلیل کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہم بتاتے ہیں کہ اللہ کے وجود کے اوپر دلیل کیا ہے، تم یقین کے ساتھ قریب تو آؤ، یقین کے ساتھ یہ لیل و نہار، یہ گردش ایام، یہ چاند کی چاندنی، یہ سورج کی روشنی، اور یہ زمین سے پانی کا نکلنا اور فواروں کا ابلنا، اور کبھی آبشاریں، کبھی ندیوں کا بہنا، اور پھر نباتات کا اگنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ کون اگا رہا ہے؟ یہ کون سورج کو نکالتا ہے مشرق سے اور مغرب میں کون اس کو غروب کرتا ہے؟ یہ ستاروں کو روشنی کون مہیا کرتا ہے؟ دیکھو تو صحیح، غور تو کرو، یقین والے بنو، نشانیاں انہی کے اندر موجود ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، یقین والوں کے واسطے اس زمین پہ نشانیاں موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی نعمت جو انسان کو ملتی ہے نا وہ یقین کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو پہلے خطبے کے واسطے منبر کے اوپر کھڑے ہوئے تو رونے لگے، ٹپ ٹپ آنسو آنکھوں سے نکلنے لگے۔ لوگوں نے کہا رونا کس بات کا ہے؟ کہنے لگے پتہ ہے یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ جگہ وہی ہے کہ ہجرت کے بعد نبی پاک علیہ السلام یہیں کھڑے ہوئے تھے اور یہیں کھڑے ہو کے سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ آج تو مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ حضور یہاں پر کھڑے تھے، اور مجھے تو حضور کے خطبے کے لفظ بھی زبانی یاد ہیں۔ کہا حضور نے یہاں پر ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْمُعَافَاةَ، لوگو اللہ تعالیٰ سے معافات مانگو۔ معافات گناہوں سے بچنا، مصیبتوں سے بچنا، کہ اللہ تعالیٰ عافیت بندے کو دے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے دور کر دے، مصیبتیں ہم سے دور کر دے۔ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ رَجُلٌ بَعْدَ الْيَقِينِ شَيْئًا، کیونکہ انسان کے واسطے سب سے بڑی نعمت جو معافات کے بعد انسان کو ملتی ہے وہ یقین ہے۔ یقین بڑی بہت بڑی دولت ہے، اس کا فرمایا سوال کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دی۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا یقین پیدا کر اے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ فغفوری بادشاہت کو بولتے ہیں کہ جس وقت انسان کے دل کے اندر، اس ضمیر کے اندر یقین آ جاتا ہے تو بڑے بڑے جاہ و جلال والے بادشاہ بھی اس کے سامنے جھکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جناب خلیل علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یقین جمیل کیسا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا یقین عطا فرمایا کہ بڑے بڑے امتحانات میں آپ کی آزمائش ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی توفیق اور اعزاز سے نوازا، آپ ان اعزازات میں تمام کے مقتدا نظر آتے۔ اور یقین کیسا تھا؟ وہ منظر سامنے لائیے جس وقت روئے زمین کے اوپر بت پرستی عام تھی، لوگ اپنے ہی تراشیدہ بتوں کو سجدہ کرتے تھے اور پھر اپنی منتیں اور اپنی قربانیاں بھی انہی بتوں کے نام پہ کیا کرتے تھے۔ اور روئے زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والا صرف اور صرف ابراہیم کا ہی پیکر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا ہو، صرف کے دل سے اس کی ذات اور اس کی صفات کا یقین رکھنے والا ہو، کوئی بھی نہیں تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے بڑے بڑے طاغوتوں کے سامنے اور بڑے بڑے شیاطین اور بڑے بڑے نمرودوں کے سامنے سینہ تان کے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں بھی کی اور توحید الہی کی دعوت بھی دی۔
اس جرم کی پاداش میں انہوں نے اس کو جرم سمجھا، آپ کو بہت بڑی آگ کے اندر ڈالا بھی ہے، جس کو کئی مہینے انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کرنے پہ لگایا، اور پھر یہ بھی حکم جاری کیا گیا کہ جو اس میں حصہ نہیں ملائے گا اس کو بھی آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ بوڑھے کیا، بچے کیا، عورتیں کیا، تمام نے لکڑیاں اکٹھی کی، پھر ایک منجنیق پتھر پھینکنے والی مشین کے اوپر بٹھا کر کے، آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے، آپ کو جس وقت آگ میں ڈالا جانے لگا، اب میں ذرا تفاصیل کے لفظ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوقات اکٹھی ہو کر کے، یک زبان ہو کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ گئی، کہنے لگی اے ربنا لیس فی ارضک احد یعبدک غیر ابراہیم، اے ہمارے رب، تیری زمین کے اوپر تیرے ابراہیم کے علاوہ کوئی بھی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہے، وَإِنَّهُ يُحَرَّقُ فِيكَ، آج ہم دیکھ رہے ہیں تیری وجہ سے ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، فَأَذَنْ لَنَا فِي نُصْرَتِهِ، آج تو ہمیں اجازت دے، ہم ان کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا، ان استغاثت بأحد منکم فأغیثوہ، اگر ابراہیم تم سے مدد مانگتا ہے تو تم ان کی مدد کرو، فإن لم يدع غیری، اگر وہ مجھ سے ہی مدد مانگ رہا ہے اور تم سے مدد نہیں مانگتا، فانا اعلم به وانا ولیہ، تو میں اس کو جانتا ہوں، میں اس کا مددگار ہوں، فخلوا بینی وبینہ، تو پھر تم اس کے راستے سے ہٹ جاؤ، میں جانوں میرا خلیل جانے۔ ہوا کے اوپر جو مقرر فرشتے تھے نا، وہ آ گئے، آگے کہنے لگے پیارے خلیل آپ ہمیں اشارہ کریں، ہم اس آگ کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں اور پھر یہاں سے دور چلے جائے گی، یہ پکڑیں گے پکڑ نہیں سکیں گے۔ آپ نے فرمایا لا حاجۃ بی الیکم، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ یہ یقین کامل تھا جو حضرت ابراہیم کے دل کے اندر موجود تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم انت الواحد فی السماء، اے اللہ تو اکیلا ہے جس کی آسمان میں بھی عبادت کی جاتی ہے، وَأَنَا الْوَاحِدُ فِي الْأَرْضِ، اور میں بھی اکیلا ہی زمین میں ہوں جو تیری عبادت کر رہا، احد یعبدک غیری، میرے علاوہ تیری کوئی عبادت نہیں کر رہا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، الہی تو ہی میرا مددگار ہے اور تو ہی میرا کارساز ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین، لک الحمد لک الملک لا شریک لک۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا جانے لگا، حضرت جبریل بھی آ گئے، کہنے لگے ابراہیم حل لک حاجہ، کیا کوئی میرے لائق خدمت ہے کوئی؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اما الیک فلا، فرمایا مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، حسبی من سوالی علمہ بحالی، میرا حال میرا پروردگار خوب جانتا ہے، خوب جانتا ہے۔ بس کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب خلیل کے یقین کی خوب لاج رکھی۔ قرآن کہتا ہے ہم نے بھی کہا دیکھو میرے خلیل کا یقین کیسا ہے، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم کر دیا میرے ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو۔ اقبال نے کہا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام، ابھی یعنی یہ جو عقل ہے نا، عقل یہ محو تماشائے لبے بام، لبے بام بولتے ہیں چھت کا کنارہ، بندہ چھت کے کنارے کے اوپر کھڑا ہونا، اس کو چھلانگ لگانی پڑے تو سوچتا ہے کہ چھلانگ لگاؤں گا نیچے گروں گا کیا بنے گا، کئی دفعہ سوچتا ہے۔ تو میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل یقین تھا، اس عشق کی بدولت جو ان کو اللہ کے ساتھ تھا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام۔ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا، کئی مہینوں آگ کے اندر رہا، کئی مہینے، ما كنت ایاما قط انعم منی من الایام التي كنت فيها في النار، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اس آگ کے اندر مجھے عطا فرمائی وہ باہر آ کے نہیں عطا فرمائی۔ اتنے مہینے آگ کے اندر رہا، اور پھر اس وقت آگ بجھی، جناب ابراہیم کیسے تشریف لائے باہر؟ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی سلامت تھے، جو سر اور ہاتھوں اور جسم کے بال تھے وہ بھی سلامت تھے۔ یہ یقین تھا جناب ابراہیم کا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا
آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. دوستو اسی یقین کی آج بھی ضرورت ہے. اگر ہمیں اپنے ایمان کے اوپر جس رب کو جس رسول کو ہم مانتے ہیں کامل یقین ہو جائے تو شریعت کے اوپر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اور دیکھو پھر اگر ہمارا یقین مضبوط ہو جائے تو سود خور کو کیا ضرورت پڑی ہے لوگوں کو سود پر لگانے کی, لوگوں کو سود پہ پیسہ دینے کی اور پھر سود لینے کی, کیا اس کو ضرورت پڑی ہے؟ اگر یقین کامل ہو جائے تو پھر جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اور اگر تاجر کا یقین کامل ہو جائے تو کسی کو دھوکہ دینے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ آج دوستو یہ اس بے یقینی کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں, بے یقینی کی وجہ سے. اپنے اندر یقین کی دولت کو پیدا کیجئے. میرے سرکار فرماتے ہیں ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین, مجھے اپنی امت کے اوپر کسی چیز کا خوف نہیں ہے. اگر خوف ہے تو صرف بے یقینی کا ہے کہ ان کے اندر یقین کہیں کمزور نہ ہو جائے. جناب ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے اوصاف اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کی یادوں کو باقی رکھنے کے لیے ایک ادا قربانی کو بھی اس امت کے صاحب استطاعت لوگوں کے اوپر واجب فرمایا. یہ بھی آپ کی ایک خوبی ہے اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بہت پسند ہے. اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, میرے خلیل نے خواب کے اشارے پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے واسطے ہر قسم کی تیاری مکمل کر لی اور پھر ہم نے بھی اس کا بدلہ کیسے ادا فرمایا کہ جنت سے ایک جنتی مینڈا بھیج دی. اور ہمیں ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, ان کی ادا کو ہم باقی رکھیں. صحابہ پوچھتے ہیں حضور یہ سنت تو جناب ابراہیم کی, ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا تمہارے واسطے نیکی ہی نیکی ہے. بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ, ہر بال کے عوض تمہیں ایک نیکی دی جائے گی, ہر بال کے عوض. یاد رکھو ان ایام نحر میں, یعنی یہ جو قربانی کے دن ہیں, ان قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل وہ قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے. اگر کوئی عقل کا اندھا یہ کہے کہ میں اتنا بڑا جانور لوں تو بہتر نہیں ہے کسی غریب کو پیسے دے دوں, غریب کی ضرورت پوری ہو جائے, نہ, یہ اس کی کم عقلی ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان دنوں میں قربانی کا جانور ذبح کیا تو قربانی کا جانور ذبح کرنا ہی ان دنوں میں پسندیدہ. فقہاء نے اس کی مثال لکھی ہے کہ اگر وہ بندہ خالی کھاد لے لے, ہیرے جواہرات سے بھر لے اور اس کو چوک چوراہے کے اوپر کھڑے ہو کے لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دے, ان دنوں میں اس کو وہ اجر نہیں ملے گا جو اجر جانور کے گلے کے اوپر چھری چلا کے ملے گا. کیونکہ جانور جو خوش دلی کے ساتھ ذبح کیا جاتا ہے ان دنوں میں اس کا خون زمین کے اوپر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے. دوستو یہ اجر انہی دنوں کا ہے. اور پھر قربانی کے حوالے سے چند ایک مسئلے میں عرض کر دوں 1-2 منٹ کے اندر, تاکہ جو ہے یہ بات بھی جو ہے وہ واضح ہو جائے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ گھر کے کئی افراد ایسے ہوتے ہیں جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں, جو صاحب نصاب ہوتے ہیں, ان کے اوپر قربانی کا وجوب ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ ایک ہی جانور, ایک ہی بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے ذبح کر دیتے ہیں. ایسے لوگ, ان کی قربانی کوئی نہیں ہوتی, صرف اور صرف اس کی قربانی ہے جو صاحب استطاعت ہے اور صاحب نصاب ہے. تو بقیہ جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کو چاہیے کہ وہ اپنا الگ سے جانور خریدیں, چاہے کوئی مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے, باقاعدہ اس کا نصاب شرع کے اندر موجود ہے. میں نے کئی دفعہ یہ عرض کر دی ہے. اور دوسری طرف آئیے, اگر کسی شخص نے گزشتہ سالوں کی قربانی نہیں کی, اس کو اب علم ہوا کہ میرے اوپر قربانی واجب تھی لیکن میں نے قربانی نہ کر سکا تو اب کیا کروں, اس کے بعد سے حکم شرع یہ ہے کہ اس وقت کے لحاظ سے دیکھے قربانی کے جانور کی قیمت کتنی تھی, اب وہ قیمت صدقہ کرے, قربانی کا جانور ذبح کرنے کی ضرورت ہے نہیں. ایسے اگر کسی نے منت کی قربانی, مطلب منت مانی ہوئی تھی کہ میں قربانی کا جانور ذبح کروں گا فلاں کام ہو جائے, تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے, اس کو چاہیے قربانی کرے. اور پھر اس کے بعد سے اور بھی سن لیجیے, منت والی جو قربانی ہے اس کا گوشت یہ منت ماننے والا خود نہیں کھا سکتا, امراء کو نہیں کھلا سکتا, صرف غریبوں کو دے گا. غریبوں کا حق ہے یہ, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں جو کچھ بھی ہوگا یہ اللہ کے لیے قربانی کا جانور ذبح کروں گا, قربانی کروں گا اللہ کے لیے. تو اب یہ اللہ کے لیے غرباء میں تقسیم کرنا یہ ضروری ہے. ہاں جو واجب قربانی ہے, سنت قربانی ہے,
اس کا گوشت امیر غریب سب کھا بھی سکتے ہیں، کوئی اس میں مذائقہ نہیں۔ اور پھر اپنے فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا، یہ مسئلہ بھی سن لیجیے۔ قربانی اپنے اوپر واجب ہے، اور اپنی جو قربانی اپنے اوپر جو واجب ہے اسی کو کہتے ہیں کہ والد صاحب فوت ہو گئے ان کی طرف سے قربانی ہے، والدہ فوت ہو گئی ان کی طرف سے قربانی، تو اپنی کہاں گئی؟ جو بندہ زندہ ہے، جو مکلف ہے، اس کی طرف سے قربانی ہے، ٹھیک ہے جی؟ وہ اپنا فرض ادا کرے۔ ہاں فوت شدہ کے واسطے علیحدہ سے جانور خریدے، علیحدہ سے۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جانور اپنی طرف سے ذبح کر رہے ہیں، اس کا ثواب اپنے والدین کو دے رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، اس طرح بھی ان کو ثواب پہنچے گا، ٹھیک ہے جی؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال مدینہ پاک کے اندر قربانی فرمائی، 10 سال۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک جانور اپنی طرف سے ذبح فرمایا، ایک جانور اس امت کے غرباء کی طرف سے ذبح فرمایا۔ یہ کمال شفقت تھی آپ کی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اس امت کے امراء کو چاہیے کہ حضور نے غرباء امت کے لیے قربانی کی ہے، امراء کو چاہیے کہ جہاں پر اپنا جانور کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے ان کے نام پر بھی قربانی کیا۔ امراء امت کو چاہیے، اور جس کے پاس وسعت ہو اور اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرے، سرکار فرماتے ہیں فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں عید پڑھنے کے لیے نہ آئے، یہ وعید ہے ایسے شخص کے واسطے۔ اور پھر یوم عرفہ سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک تکبیرات تشریق کا پڑھنا، تکبیرات تشریق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یکبر یوم عرفہ صلاۃ الغداۃ الی صلاۃ العصر، آخر ایام التشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے آخری یوم تشریق یعنی ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد بلند آواز کے ساتھ ایک دفعہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھا کرتے۔ ایام تشریق میں ہر نماز کے بعد یہ پڑھنا واجب ہے، ایک دفعہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی گئی، ٹھیک ہے؟ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہمیں ایمان کامل اور یقین محکم کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ رب العزت عرفات کے اندر جمع ہونے والے حاجیوں کی دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔